المتکبر وہ ہستی ہے جو ہر اس بات سے محفوظ ہے جو چیز موجب احتیاج ہو، یعنی آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت ہے، آپ چل نہیں سکتے، آپ کو کسی کا سہارا چاہیے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کو گلاسز چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو موجب احتیاج کے جس کی حاجت ہو یا جس کی ضرورت ہو یا باعث نقص اور عجز ہو. بندے کا نقص ہے نا کہ وہ لنگڑا کے چلے، ایک آنکھ سے دکھے ایک سے نہ دکھے، تو اللہ تعالیٰ المتکبر وہ ہے کہ اس میں کوئی جسمانی یا اخلاقی کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور متکبر کا ترجمہ بڑی عظمت والا بھی ہے. اور اسی طرح ذل کبریا بادشاہ کو کہتے ہیں. تو المتکبر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، دونوں جہاں کا بادشاہ، رب العالمین، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں انسان غلطی کھا ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے کہ اپنی بڑائی اور برتری کا احساس رکھنے والا، یہ احساس اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی اور کے اندر ہوگا تو باطل ہے، جھوٹا دعویٰ ہے. یہ ایسی ہے مثال سمجھ لیجئے بس کہ کوئی بادشاہ نہ اور خود کو کہ ہم بادشاہ سلامت ہیں، لوگ کہیں گے آرام سے بیٹھو، ہو فقیر اور سخوکار اور سیٹھ بن کر دکھائے. کیوں کہا کہ جھوٹا بادشاہ، جھوٹا متکبر؟ تو اللہ کے سوا کسی میں یہ چیز ہے تو غلط ہے، کیونکہ کسی اور کو تو ملتی نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، دنیا میں بہت کچھ ہے لوگوں کے پاس، گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، عزت، شہرت، بچے، بیٹے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس کی ذاتی ہے؟ نہیں. المتکبر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ چیز آپ کی ذاتی ہو، یو اونڈ اٹ. اگر اون ہوتا تو اکلوتا 20 سال کا بچہ کیوں مر جاتا، فیکٹری کو آگ کیوں لگ جاتی؟ تو یاد رکھیے جس کو بھی کوئی بڑائی حاصل ہے وہ المتکبر کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تکبر زیبا ہے، برحق ہے، اس لیے کہ اس کی بڑائی ذاتی بھی اور ازلی اور ابدی بھی ہے. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.